اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 تحریکیں کیا ہیں اور 3 نظام جو ہیں وہ کیا ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ علاج میں ہم کس اصول کو اپناتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر کہیں آپ کو بھول جائے تو میری پہلی دونوں ویڈیو جو ہیں ان کو دوبارہ چلا کر دیکھ لیں تو بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گی۔ یعنی ایک نظام اعصابی نظام، عضلاتی نظام اور غدی نظام، یہ تینوں نظام اسی ترتیب سے ہیں، یعنی اعصابی، عضلاتی اور غدی، اور علاج بھی اسی ترتیب سے ہوگا۔ یعنی اعصابی کا علاج عضلاتی سے ہوگا، عضلاتی کا علاج غدی سے ہوگا اور غدی کا علاج اعصابی سے ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، علاج بالضد کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے گرمی ہے اگر جسم میں تو اس کو سرد چیزیں دے دیں، اور سرد ہے تو اس کو گرم چیزیں دیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اعصابی کا علاج عضلاتی سے ہوگا، یعنی بلغم کا علاج سودا سے ہوگا، سودا کا علاج صفرا سے ہوگا اور صفرا کا علاج بلغم سے ہوگا۔ یعنی بلغمی مادہ اگر اس میں زیادہ ہے یعنی رطوبت کی کثرت ہے، اور رطوبت کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ رطوبت سفید رنگ کی ہوں گی، سفید رنگ کی رطوبات ہوں گی تو یہ بلغمی مادہ ہوگا اور اس کا علاج سودا سے ہوگا۔ یعنی کہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ جو اس میں رطوبت ہوتی ہیں، جو بلغم کی چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ ہوں گی تو ان کا علاج سودا سے ہوگا۔ اور اگر سودا ہوگا یعنی خشکی ہوگی، کسی طرح کی بھی خشکی ہوگی، یہ پٹھوں کا کھچاؤ ہوگا، جسم میں اکڑاؤ ہوگا، سب کچھ، جب پیاس زیادہ لگتی ہوگی تو اس کا علاج غدی سے ہوگا، یعنی گرمی سے ہوگا۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہو تو اس پانی پینے سے پیٹ بھر جائے لیکن پیاس نہ بجھے تو اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ یعنی گرم گرم چائے کا 1 کپ پیتے ہیں تو اس سے وہ پیاس مر جاتی ہے۔ یعنی خشکی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے اور گرمی کی وجہ سے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سودا کا علاج صفرا سے ہو جاتا ہے اور صفرا کا علاج بلغم سے ہوگا۔ اگر دوسرے لفظ میں کہیں تو اعصابی جو ہے اس کو سردی کہیں گے، اور جو سودا ہے اس کو خشکی کہیں گے، اور صفرا کو گرمی کہیں گے۔ یعنی سردی کا علاج جو عام مشہور ہے وہ گرمی سے نہیں کریں گے بلکہ سردی کا علاج خشکی سے کریں گے، اور خشکی کا علاج گرمی سے کریں گے، اور گرمی کا علاج پھر جو ہوگا وہ بلغمی مادے سے ہوگا، یعنی اعصابی سے ہوگا۔ یہ تو نظاموں کا ہوگا، یعنی اعصابی نظام کا علاج عضلاتی نظام سے ہوگا، عضلاتی کا غدی سے اور غدی کا اعصابی سے۔ اب دوسری چیز جو بتائی تھی میں نے آپ کو، تحریک، تسکین اور تحلیل۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے جب کوئی نظام چل رہے ہوں گے تو ایک نظام ہی تحریک میں ہوگا، باقی ایک نظام میں تحلیل ہوگی اور ایک نظام میں تسکین ہوگی۔ آسانی کے لیے میں آپ کو ایک نقطہ بتا دوں، جہاں تحریک ہوگی اس سے اگلا پوائنٹ جو ہوگا وہاں پر تسکین ہوگی۔ ہم نے صرف علاج میں یہ کرنا ہے کہ تسکین والے مقام کو تحریک دے دینی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنی بیماریاں ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کیسا ہے، کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نظام تحریک میں ہے اور اس کے اگلے نمبر پر کون سا نظام ہے، اس میں جو تسکین ہوگی اس کو ہم تحریک میں بدل دیں گے تو ہمارا جو بھی مرض ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ہم نے محرک چیزیں استعمال کرنی ہے یا محلل استعمال کرنی ہے، اکسیر استعمال کرنی ہے، یا جو سا بھی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہم وہ چیزیں استعمال کریں گے، لیکن ہوگا یہی، یعنی جہاں جسم میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر تسکین ہے تو اس تسکین کو تحریک میں بدل دیں گے۔ یہی سب سے آسان طریقہ علاج ہے، اور وہ مرض اللہ نے اگر چاہے تو مستقل طور پر ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا اور دوبارہ وہ مرض جسم میں نہیں رہے گی۔
آپ نے دیکھا ہوگا اکثر علاج کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لگاتار آپ نے تمام عمر دوائیں کھانی ہے. دیسی طب میں فاضل صابر ملتانی کا جو علاج ہے اس میں ایس او ٹی یا سمپل آرگن تھیوری یا نظریہ مفت اعضاء جسے کہتے ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے. اس میں یہ بات ہے کہ مرض مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ مرض نہیں چھوڑتی تو اس میں یا تو اس معالج کا قصور ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکا ہے، اور یا اس مریض کا قصور ہے جو صحیح طریقے سے دوا کو استعمال نہیں کر رہا، لیکن مرض مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صابر صاحب کو ایسا ذہن عطا کیا تھا کہ انہوں نے اتنی کوشش کی اور اس طرح سے اس نظام کو بنا دیا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایک کمرے میں گئے ہیں، اگر آپ نے بلب روشن کرنا ہے تو بلب والا بٹن دبا دیجئے، اگر پنکھا روشن چلانا ہے تو پنکھے والا بٹن دبا دیجئے. اس طرح اس حد تک صابر صاحب نے اس نظریے کو مکمل کر دیا ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق جاری رہتی ہے، آگے سے آگے کا سفر چلتا رہتا ہے، وہ ہر نظریے میں ہر طریقے میں موجود رہتا ہے. معزز ناظرین سامعین، میرا خیال ہے کہ میں یہ بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ 3 نظام ہیں، اعصابی، عضلاتی اور غدی ہے. اعصابی نظام کا علاج ہم عضلاتی سے کریں گے، عضلاتی کا غدی سے اور غدی کا اعصابی سے. یہ پہلے ہم چیک کر لیں گے کہ نظام کون سا اس وقت تحریک میں ہے. دوسرا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس جگہ پر تحریک ہے، کس جگہ پر تسکین ہے، کس جگہ پر تحلیل ہے. اور ہمیں اس چیز کا بھی علم ہے کہ جہاں تحریک ہوگی اس سے اگلا جو نمبر ہوگا وہ تسکین کا ہوگا. یعنی اگر اعصاب میں تحریک ہوگی تو عضلات میں تسکین ہوگی. ہم نے اس تسکین والے عضلات کو تحریک دینی ہے، علاج خود بخود ہو جائے گا. معزز ناظرین سامعین، اس سے بعد والی جو ویڈیوز آئیں گی ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی جڑی بوٹی کا نام نہیں آتا، آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، لیکن آپ نے وہ بوٹی کو دیکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوا، اس کی ساخت کیسی ہے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس میں کیسے پھول نکلتے ہیں، اس کا نام معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اگلے ویڈیوز میں بیان کروں گا. اور میرا خیال ہے کہ وہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت اہم ہوگی، کیونکہ ہمیں اکثر پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، کیا مرض ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے واضح کروں اور بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو سکے اور آپ بوٹی کا نام نہ جانتے ہوئے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے لیے ضروری ہے، میں نے اکثر تو نہیں کہتا لیکن میں پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں تو اس کو لائک بھی کر دیجیے تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں مزید اچھی سے اچھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے. آمین. اللہ حافظ.